سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، کانا احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان، ثم یصلہ برمضان، پھر اس کے بعد آپ رمضان کے روزے رکھتے۔ رمضان کے بعد محبوب مہینہ جس میں آپ نفلی روزے کثرت سے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جو ترمذی کے اندر موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، بل کانا یصومہ کلہ، بلکہ آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے، پورا مہینہ، چند دنوں کے سوا آپ پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، یہ روایت بھی ترمذی کے اندر موجود ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے اور رمضان، مسلسل 2 مہینے روزے رکھتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی حکمت بھی بیان فرمائی۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزے سے غافل ہو جاتے ہیں، وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، حالانکہ اس مہینے میں اعمال رب العالمین کی طرف اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ اور وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت سے اوپر اٹھائے۔ یعنی آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یہ بھی احادیث کے اندر آتا ہے کہ ہر سوار کو جمعرات کو بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی احادیث کے میں آتا ہے کہ ہر روز فجر کے وقت بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور عصر کے وقت بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ان احادیث میں تطبیق محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں سال بھر کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، سال بھر کے اعمال، سالانہ جیسے رپورٹ تیار ہوتی ہے ہر آدمی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزہ رکھوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع بھی کیا ہے، 15 شعبان کے بعد اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ نفلی روزے رکھتے رکھتے فرضی روزوں جب روزے آئیں تو وہ کمزور ہو جائے، اس لیے 15 شعبان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ ہاں وہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے جو جس کی روٹین ہے کہ ہر پورا سال سوار کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے، ہر سوار کا، ہر جمعرات کا۔ اور اسی طرح وہ شخص بھی روزے رکھ سکتا ہے جو پورا سال داودی روزے رکھتا ہے۔ داودی روزے کیا ہے؟ ایک دن روزہ ایک دن چھوڑنا، ایک دن روزہ ایک دن افطار، یہ داؤد علیہ السلام اس طرح روزے رکھتے ہیں۔ تو اس طرح پورا سال جو روزے رکھتا ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جس نے پورا سال نفلی روزے نہیں رکھے وہ 15 شعبان کے بعد بھی نفلی روزے نہ رکھے۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ لوگ استقبال رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔
رمضان کا استقبال کرنے کے لیے 1 دن پہلے کا یا 2 دن پہلے کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، تم میں سے کوئی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھے، الا ان یکون رجل کان یصوم صومہ، مگر وہ شخص جو اس دن برابر روزے رکھتا تھا، فلیصم ذالک الیوم، تو وہ اس دن روزہ رکھ لے۔ یعنی جو مسلسل جس کی روٹین ہے وہ تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن مثلا ایک بندہ سوموار کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے پورا سال، اب وہ رمضان فرض کریں منگل کو روزہ شروع ہو رہا ہے تو وہ سوموار کا روٹین کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے، یا جمعے کو رمضان شروع ہو رہا ہے تو وہ جمعرات کا روزہ رکھ سکتا ہے کیونکہ اس کی روٹین ہے۔ اس کے علاوہ استقبال رمضان کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔